السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم اقبال کی پہلی نظم جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، خطاب جوانان اسلام، وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اقبال کا تعارف اور اس کی شاعری کا موضوع، اقبال کی فکر، اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں گے، پھر اس نظم کے اشعار کی تشریح اور حوالہ جات کی طرف آئیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ نظم کا عنوان دیکھیے، خطاب جوانان اسلام۔ شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال کے لیے جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو پہلی بات یہ ہمارے قومی شاعر ہیں، مصور پاکستان ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے جب تک آپ اقبال کی شاعری کو نہیں سمجھیں گے اور پھر اقبال کا جو درد ہے، اقبال کی جو فکر مندی ہے، اس کو نہیں سمجھیں گے کہ اقبال، ہم جب کہتے ہیں نا قومی شاعر ہے یا اقبال ایک شاعر ہے، تو پھر ہم اقبال کو بھی دوسرے شعراء کی طرح لیتے ہیں۔ اقبال نے خود کہا ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ دیگر شعراء کی طرح اقبال نہیں ہے، بلکہ اقبال نے اپنی شاعری سے قوم کی تعمیر و ترقی کا کام لیا ہے، ذہنی تعمیر و ترقی کا کام لیا ہے۔ یہ دیکھیے جی، قومی و ملی رہنما، یعنی قوم اور ملت کے رہنما ہے، حکیم الامت ہے، قوم کن امراض میں مبتلا ہے اس کو سمجھنے والے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے اقبال اسے بھی جانتے ہیں۔ اردو فارسی کے عظیم شاعر ہیں۔ اقبال کا نقطہ نظر سیاست کے حوالے سے بھی واضح ہے، سیاسی مفکر ہیں، مفسر قرآن، یوں سمجھیں مفسر قرآن اس طرح کہ اقبال نے بظاہر تو کوئی تفسیر نہیں لکھی، لیکن اپنی شاعری میں قرآن کی اکثر آیات کی تشریح کی ہے۔ مصور پاکستان، زمانہ شناس، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 20ویں صدی میں مسلمانوں کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لانے والے یہ سب سے بڑے اور انقلابی شاعر ہیں اقبال۔ اور یہ اقبال ہی کی شاعری کا یوں سمجھے اثر ہے کہ بالآخر مسلمانوں نے 20ویں صدی میں وہ جو غلامی کی زنجیریں اور غلامی کو جو طوق اپنے گلے میں 200 سال سے لٹکائے ہوئے تھے، وہ بالآخر اتار پھینکے۔ 20ویں صدی میں اسلامی نشاط الثانیہ کے بڑے علم بردار ہیں، اسلام پھر اس اسلام کو دوبارہ عروج میں دیکھنے کے خواہش مند تھے، اور اقبال کا جو دور ہے اپنا، وہ سارا کا سارا غلامی میں گزرا ہے کہ 1857 میں تو انگریز آ گیا تھا، اور پھر صرف برِ صغیر کے ہی نہیں، اگر آپ پوری دیکھیں تو مصر کے حالات کچھ ایسے تھے، اور فلسطین پر اور اس کے علاوہ ایران اور عراق پر استعماری قوتوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا، سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہو چکے تھے، ٹوٹ چکی تھی، اور برِ صغیر پہ بھی انگریز قابض ہو چکا تھا، ادھر طرابلس پر اٹلی کی حکومت تھی۔ مسلمان جہاں کہیں بھی تھے، مسلمان ذلت و رسوائی کی زندگی، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ مسلمان جنہوں نے صدیاں اس دنیا پہ حکمرانی کی ہے، وہ قوم جو ہے وہ ہر کہیں مار کھا رہی ہے اور مظلومیت کی زندگی اور غلامی کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو اقبال نے اسی قوم میں جنم لیا ہے، اسی قوم میں اقبال نے آنکھ کھولی ہے، جس قوم نے صدیوں اس دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے۔ وہ قوم جہاں کہیں بھی ہے، ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی تھی، تو وہاں سے اقبال کی جو فکر ہے وہ ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اقبال نے شاعری سے کام کیا لیا ہے۔ حسن و عشق کی باتیں نہیں بیان کی یہاں، وہ خود کہتے ہیں نا کہ وہ ہندوستان کے شاعروں، افسانہ نویسوں اور ادیبوں کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، دیگر شعراء تو وہ اعصاب پہ عورت ہے سوار، لیکن اقبال کی شاعری اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔
اب یہ تھوڑا سا دیکھیے کہ یہ نظم کس پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ کچھ یہ یعنی جہاں کہیں بھی امت مسلمہ تھی وہ بالکل زوال اور غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اقبال نے پہلی مرتبہ یہ نظم انجمن حمایت اسلام لاہور کے لوگوں نے یہ ایک انجمن بنائی۔ اس انجمن کا مقصد عیسائی مبلغین کی تبلیغ کو روکنا اور آریہ سماج کی جو تہذیب تھی وہ مسلمانوں کے اوپر اندر سے وہ ختم کرنا، اس کا یہ انجمن حمایت اسلام کا۔ اور اس میں بڑے جلسے جلوس ہوا کرتے تھے اور مشاعرے ہوا کرتے تھے اس انجمن کے زیر اہتمام۔ تو اقبال نے پہلی مرتبہ یہ نظم جو ہے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں 1914 میں پڑھی۔ یہ نظم اقبال کے پہلے اردو مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے جو 1924 میں شائع ہوئی ہے پہلی مرتبہ۔ دیکھیے اقبال کا دور جو ہے وہ ابتدا سے 1905 تک کا ایک دور ہے، 1905 سے 1908 تک کا دوسرا دور ہے، اور پھر 1908 سے آگے تک کا تیسرا دور ہے۔ تو پہلے دور میں تو جس طرح اپنے یعنی عام شاعری ہے اسی طرح، پھر آگے جو ہے وہ وطنیت پہ آ جاتی ہے، پھر آخری دور جو ہے وہ ملت کے لحاظ سے ہے۔ تو اس نظم کے کل جو ہے اشعار وہ 12 ہیں۔ ایک شعر ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے، وہ اقبال کا کون سا شعر شامل نہیں ہے وہ میں یہاں بتا دیتا ہوں کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ یہ شعر ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے، اور اس میں ایک جو ہے مصرع وہ حافظ شیرازی کے شعر کا ہے، باب و رنگ و خال و خط شہ حاجت رو و زیبارہ، اور آخری جو شعر ہے وہ ہے ملا محمد غنی کاشمیری فارسی کے شاعر تھے، انہی کا شعر ہے۔ یہ تو تھا ایک اقبال کا تعارف، ادبی لحاظ سے اقبال کی فکر مندی اور اس نظم کا پس منظر۔ اب آتے ہیں اس نظم کی جانب۔ پہلے آپ اس نظم کا تھوڑا سا متن سن لیجئے کہ متن کیا ہے۔ اقبال متن میں یہ فرماتے ہیں، تھوڑا سا سن لیجئے کہ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کھچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تمدن آفری خلاق کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط حاجت رو زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آباد سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سے آ پیر کنارا تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ یہ تو تھا اقبال کی نظم کا متن۔ اب آتے ہیں ہم پہلے شعر میں۔ پہلا شعر، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم، یہ اقبال کا جو مخاطب ہیں مجموعی طور پر اقبال اس میں وہ ملت اسلامیہ کے نوجوان سے مخاطب ہیں، اور وہ نوجوان جو اپنے مذہب کو بھول چکا تھا، اپنے نظریات اور عقائد کو بھول چکا تھا، اور اپنی سوچ اس کی کوئی نہیں تھی، نہ اپنا کوئی ذاتی نظریہ تھا، وہ مغرب کی اندھا دھند تقلید میں مصروف تھا، اس نوجوان سے مخاطب ہیں اقبال۔ اور نوجوان سے کیوں؟ کیونکہ کسی بھی قوم کا سرمایہ جو ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں۔
دشمن نے اگر تباہ کرنا ہے تو اس کا پہلا حملہ اور پہلا نشانہ وہ جوانوں پہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی قوم زوال کے اندھیروں سے نکل کر روشنی حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ ذلت کے اندھیروں سے نکل کر عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس قوم کا سرمایہ بھی جوان ہوتے ہیں، کیونکہ جوانی ہی ایک ایسی شے ہے جو سمندروں کا سینہ چیر سکتی ہے، جو ہواؤں کا رخ موڑ سکتی ہے، جو زمین کا سینہ چیر کے اس سے غلے اور اناج اگا سکتی ہے، جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ یہ جوانی ایک ایسی شے ہے۔ تو وہ جوانی جس جوان میں ہے، اقبال اس سے مخاطب ہیں، اور اس کو یعنی یہاں دیکھیں کہ اس کو اس کا شاندار ماضی یاد دلا کر، اس کے بڑوں کا، اکابرین کا، جو اسلاف کا جو شاندار ماضی ہے، شاندار تاریخ ہے، وہ یاد دلا کر اس کی غیرت، حمیت کو جگانا چاہتے ہیں، اس کے اندر جذبہ حریت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جذبہ غیرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس نظم کے اندر۔ پہلا شعر، کبھی تدبر بھی کیا تو نے اے نوجوان مسلم، کبھی یہ استفہامی انداز میں قوم کے نوجوان سے میں اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی حالت کا موازنہ اور خامیوں کا احساس ہے اقبال کے پہلے شعر میں۔ پہلا شعر کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی یعنی سوالیہ استفہامی انداز ہے اس نوجوان سے، اس نوجوان کو اس کے آباء و اجداد کا شاندار ماضی یاد دلا رہے ہیں، اور پھر اسے اس کی خامیاں بھی بتا رہے ہیں کہ تو نے سوچا ہے تو کیا ہے، تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے۔ حالانکہ تیرے جیسے اربوں خربوں تارے جو ہیں وہ اوپر بھی ہیں، لیکن تو وہیں سے ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے۔ وہ 9th یا 10th میں اقبال کی ایک نظم، وہ بھی اسی ہی موضوع پہ ہوا کرتی تھی، وہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، وہ بھی اس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ٹہنی جو ہے وہ درخت سے ٹوٹ گئی، وہ زوال کی طرف، وہ اب راکھ بن جائے گی، وہ پاؤں کے نیچے کچلی جائے گی۔ تو یہ کیا، یعنی یہ بھی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس آسمان سے ٹوٹا ہوا ایک تارا ہے، اور اس سے پھر اس کے بڑوں کی کہ تیرے بڑے کیا تھے، وہ ان کے کارنامے کیا تھے، ان کی جذبہ حریت، ان کی بہادری، ان کی دلیری، اور شعبہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کی یعنی وہ بے مثال تھے۔ اور پھر آج کا اقبال کے دور کا جو یعنی 20ویں صدی کا جو مسلمان نوجوان تھا، اس کی حالت تو بالکل بگڑی ہوئی تھی، تو اس سے وہ اقبال مخاطب کر رہے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اصلیت سے ہو آئے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ آئے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی، کہ تو ہے قطرہ لیکن بے مثال بحر کی مانند ہے، تو سمندر کی مانند ہے تو، لیکن تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ یہ یہاں ہے، اور پھر اس کے بڑوں کا کیا کارنامہ کہ تمہارے بڑے کیا تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تیرے بڑوں نے کیا کیا ہے، یہ حوالے کے لیے اشعار کے مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی۔ اور اس نوجوان کی 20ویں صدی کا نہ جس کی اپنی کوئی سوچ، نہ اپنا کوئی نظریہ، نہ اس کی کوئی خیالات، نہ اسے اپنے بڑوں کا جو زمانہ تھا، نہ اس کی کوئی یاد، نہ اس کا کوئی اس کے ساتھ، نہ اپنے بڑوں کے ساتھ نہ کوئی وفا، اور کیا یعنی یہ تو اپنے بڑوں کو بھول کر اپنے دشمنوں کی تہذیب و ثقافت کو، اس کے یہاں اقبال کیا کرتے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی، مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ بھی ہے، اور پھر یعنی آپ ایک خوبصورت بات یہ دیکھیں، ایک نقطہ یاد رکھیے کہ اقبال کی شاعری میں جو حوالے کے اشعار ہوں گے وہ بھی اکثر اقبال کے ہی ملیں گے، یعنی اسی موضوع کے۔ وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے،
خدایا میری آرزو یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یعنی اقبال کا جو موضوع رہا ہے اور اقبال جس کو نشانہ بناتے رہے ہیں وہ نوجوان تھا۔ اور پھر اس سے کیا کہتے ہیں آخر میں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ یعنی اب تیرے اندر وہ بے چینی بے قراری رہی نہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ میں ہوں کیا۔ اور یہ صرف یہی نہیں، آپ یہ جو اتنے بھی یہ اشعار ہیں، چونکہ نظم کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے تو باقی اشعار بھی اسی موضوع کے لیے، تو یہ اگر آپ اس میں سے پوری نظم سے 7-8 شعر اگر یاد کر لیتے ہیں حوالہ جات تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے جی، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچڑ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یعنی کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچڑ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یہاں دیکھیے، تجھے اس قوم نے محبت کی گود میں پالا ہے جس نے دارا کے تاج کو پاؤں سے روند ڈالا تھا۔ یہ دیکھیے کہ یعنی پہلا مصرع تو یہ ہے کہ اس نوجوان سے کہہ رہے ہیں کبھی تو نے سوچا ہے، کبھی تو نے غور کیا ہے، کبھی تو نے تدبر، افلا یتدبرون افلا یتذکرون، تم نہ کوئی تدبر کرتے ہو نہ کوئی تم تفکر، نہ کبھی تم نے سوچا ہے۔ یہاں بھی اقبال تدبر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ کبھی تو نے سوچا ہے کہ تیری رگوں میں کن کا خون دوڑتا ہے، کون تھے تیرے بڑے، تجھے تیری پرورش تیری تربیت کس نے کی ہے؟ انہوں نے کی ہے جنہوں نے دارا کا تاج اپنے پاؤں کے نیچے رون ٹھوکر لگائی تھی۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک ایسا وقت تھا کہ روم اور فارس یہ دنیا کی سپر پاور تھی، مال کے لحاظ سے اور اسباب کے لحاظ سے سپر پاور تھی، اور ادھر سے عرب جو ہے وہ سارا نشین اور خالی ہاتھ، لیکن یہ وہ ٹکرا جاتے ہیں روم اور فارس کی بڑی بڑی طاقتوں سے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ فتح حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی فارس کا یعنی ایران کا بادشاہ تھا دارا، یہ یعنی دارا ان کا تیسرا، یعنی وہاں جو اس وقت فارس میں جو بادشاہ ہوتا تھا بڑا، اس کو یہی دارا کا، جیسے یعنی وہاں مصر میں آپ دیکھ لیں تو فرعون، تو یہ بھی ایک دارا، اس سے پہلی مرتبہ سکندر یونانی نے 328 میں اسے شکست دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے خوشخبریاں دی تھیں کہ تم دیکھو گے کہ روم اور فارس کے محلات وہ گرائے جائیں گے اور وہ ہم روم اور فارس کو شکست دیں گے۔ تو وہ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک دیوانے کا خواب لگتا تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کئی لوگوں نے، عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ چلو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ عرب کے سارا نشین اور یہ اونٹ چرانے شتربانوں کا گہوارہ یہ روم اور فارس کو شکست دیں گے۔ تو اس وقت تو ایک دیوانہ کا خواب لگتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ میں ماموں بھی لگتے ہیں، وہ امیر تھے اس لشکر کے، اور اس لشکر کے میں کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کی عمارت میں ایران کو فتح کیا گیا اور دارا کا تاج وہ لا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں رکھا گیا۔ مال غنیمت میں دارا کا تاج پڑا ہوا تھا۔ یعنی یہ دیکھ لیں، اقبال ہمیں بھی وہی یاد دلا رہے ہیں کہ تیری رگوں میں ان کا خون دوڑتا ہے، تیرے بڑے یہ ہیں، انہوں نے تیری تربیت کی ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، تمدن آفری خلاق کے آئینے جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ یہ دیکھیے کیا مطلب ہے اس کا کہ عربوں نے، مفہوم اس کا دیکھیے کہ عربوں نے اہل دنیا کو طرز معاشرت اور تہذیب سے روشناس کروایا۔ کون سے، اگر آپ یہاں دیکھیے کون سے عرب قبل از اسلام جو صرف اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ اس کے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پلایا، جو مکہ میں بیت اللہ میں طواف ننگا کیا کرتے تھے، اور جو یعنی سارا تھا عرب چاروں طرف سے، حالانکہ پانی گزر رہا ہے لیکن اللہ کا انتخاب تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کے
جو وطن تھا، ملک تھا، اس کو سارا رکھا۔ اس میں بھی ایک خاص حکمت اور بصیرت ہے کہ اللہ نے کیوں اس کو سارا بنایا، تاکہ یہ قوم کسی کی تعظیم و خوبصورت سرسبز و شاداب علاقے وہ سیرگاہ بن جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے وطن کو سیرگاہ نہیں بنا، کیونکہ سیرگاہ مختلف ممالک سے سیاح وہاں آئے تو مقامی لوگوں نے ان کی تہذیب و ثقافت کو اپنایا۔ یہ اللہ اپنے حبیب کے وطن اور شہر کو اس طرح دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے عرب کو سارا رکھا۔ اور سارا دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا، یعنی بالکل سادہ لوگ، اونٹ چرانے والے لوگ، وہ اور یعنی قبل از اسلام تو ان پہ حکمرانی کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ وہ لوگ کیا ہوتا، وہ لوگ دنیا کو اصول حکمرانی سکھاتے ہیں اور زندگی گزارنے کا طرز اور طریقہ سکھاتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ کیا، کہیں تھا مویشی، حالی نے بڑی زبردست منظر کشی کی ہے کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لب جو پہ کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ یہ وہ لوگ، یہ عرب کے وہ سارا نشین، یہ کیا کرتے ہیں، دنیا کو اصول حکمرانی سکھاتے ہیں۔ اصول حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خود تہذیب، کوئی تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی جس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور اس کی بنیاد کو آگے اس جو عمارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بنیادیں رکھی تھیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس وقت بھی یعنی آپ اگر کینیڈا کی دیکھ لیں تو انہوں نے بھی یہ شیر خوار بچوں کا جو وظیفہ اس کو عمر لاز کے نام سے رکھا ہے، تو وہ کس کی؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انتظامی معاملات میں اور سیاست کے معاملات میں اور عدل و انصاف کے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ فوج کا نظام یعنی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور اندرونی طور پر امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے پولیس کا نظام حضرت عمر کا بنایا ہوا ہے، فوج کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا ہے، اور چوکیدارہ کا نظام اور یہ کمیٹی کا نظام اور یہ شہروں کی صفائی کا نظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک ملک کو صوبوں میں اور صوبوں کو پھر آگے شہروں میں تقسیم کرنے کا نظام اور ان کا اختیارات اور یہ کھلی کچہری کا نظام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں آج بھی دنیا میں ویسے چل رہی ہیں۔ تو یہ کون، یعنی وہ تو اونٹ چرائے، یہ اونٹ کون چرایا کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ میرا باپ مجھے کہتا ہے کہ اے عمر تجھ سے اونٹ قابو نہیں ہوتے۔ جب صحابہ نے کہا نا کہ اے عمر تیرے آنے سے اسلام چمک گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے آنے سے اسلام نہیں چمکا، میں اسلام میں داخل ہونے سے چمکا ہوں۔ اور وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور پھر دنیا کو انہوں نے ایسا اصول حکمرانی سکھائے ہیں کہ اور ایسا عدل و انصاف قائم کیا ہے کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حکیم کو لے کے جا رہے ہیں جو غیر مسلم تھا، اور راستے میں چل رہے ہیں، ایک جگہ دیکھا قریب پہنچ کر مدینہ کے کہ حضرت عمر رضی اللہ، وہاں دیکھا کہ وہ یعنی کسی کا جانور اور کسی کی فصل کو کھا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اس حکیم سے کہ آپ واپس چلے جائیں، میں جس مریض کے علاج کے لیے آپ کو لیے جا رہا تھا لگتا ہے وہ مریض اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی۔ فرمایا وہ دیکھیں وہ فصل کسی اور کی ہے اور جانور کسی اور کا ہے، عمر بھی زندہ ہو اور یہ ہو رہا ہو ایسا ہے نہیں، مجھے لگتا ہے کہ عمر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور جب وہ واپس آئے تو واقعی دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے چلے گئے تھے، انتقال فرما گئے تھے۔ یوں عدل و انصاف، زمین کانپتی ہے تو زمین پہ دورہ مارتے ہیں، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، تو کیوں کانپتی ہے؟ آگ جس کا حکم مانتی، دریا کو رکا لکھتے ہیں کاغذ، وہ دریا جس کا حکم مانتا، یوں عدل و انصاف قائم کیا ہے کہ ہے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہے اور پھٹے ہوئے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور یہ ہے کہ نوکر جو ہے وہ سواری پہ آ رہا ہے اور خود پیدل آ رہے ہیں، اس کی جانور کی نکیل پکڑے ہوئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا طرز حکمرانی تھا۔ چوتھا شعر ہے
کہ سما الفقر فخری کا رہا شان عمارت میں، شان عمارت میں باب و رنگ و خال و خدش حاجت روح زیبارہ۔ اس کا چوتھے شعر کا دیکھیے مفہوم کیا ہے کہ دولت میں مندی میں بھی اپنے فقر پہ جن کو فخر رہا، کیونکہ خوبصورت چہرے کو ظاہری آرائش و زیبائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ اس میں ایک شعر تو حافظ شیرازی کا شعر ہے، اس کا دوسرا یعنی اقبال کے اس چوتھے شعر کا دوسرا مصرع وہ فارسی کے شاعر حافظ شیرازی کا ہے، پہلا مصرع اقبال کا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پہلے مصرع سما الفقر فخری، الفقر فخری یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، تلمی ہے گرامر کے لحاظ سے۔ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کہا گیا کہ آپ کیسی نبوت چاہتے ہیں، کہ احد کا پہاڑ سونے کا بن کے آپ کے ساتھ چلے یا آپ ایک دن کھائیں ایک دن بھوکا رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں فقر والی نبوت چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں۔ وہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ فقر جن کا فخر رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ اور اس الفاظ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت کا اثر تھا صحابہ پہ بھی، کہ وہ بھی یعنی پوری امت مسلمہ کے حکمراں ہیں اور چٹائی پہ سوتے ہیں اور زمین پہ سوتے ہیں۔ فقر یعنی ہیں امیر، امت مسلم امیر المومنین ہیں، لیکن بھوکے پیاسے ہیں، پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور زمین پہ سوتے ہیں، یعنی زمین ان کا بچھونا تھا، یہ بازو یا اینٹ ان کا تکیہ ہوا کرتا تھا، اور کون جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں۔ دوسرا شعر جو ہے مصرع جو ہے حافظ شیرازی کا کہ باب و رنگ و خال و خدش حاجت روح زیبارہ، یہ اگر دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری آرائش و زیبائش کا سہارا کون لیتا ہے؟ ظاہری آرائش و زیبائش کا سہارا وہ انسان لیتا ہے، وہ نوجوان لیتا ہے جو اندر سے خالی ہو، جس کے اندر کوئی صفات نہ ہو، جس کے اندر کوئی خوبیاں نہ ہو، یعنی اس کے اندر کوئی خوبیاں نہ ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے اپنی ان خوبیوں کو، اپنی اس احساس کمتری کو چھپانے کے لیے ظاہری چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ اور یہ یعنی آج کے نوجوان دیکھ لیں، یہ اپنی ہر ایک چیز سے، اپنے چشمے سے، اپنے ہیئر سٹائل سے، اپنی ڈریسنگ سے، اپنے ہر ایک یعنی اپنے چلنے پھرنے سے وہ کیا ہے سہارا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اندر وہ صفات نہیں ہیں، اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ اور یہ اگر خوبیاں صحابہ میں تھیں تو صحابہ کیسر و کسریٰ کے محلات میں یوں اپنے گدھے سمیت جاتے ہیں، گدھے کو تخت کے اور اس کے کنگرے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان کے، حالانکہ وہ ان کے نوکردار دوڑے کہ آپ نے شاہی آداب کا خیال نہیں رکھا۔ وہ کون سے شاہی آداب اور کیا خیال؟ میرے نبی نے مجھے بھیجا ہے، ہمارے امیر نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کے پاس 3 دن ہیں اور 3 باتیں ہیں، یا تو جزیہ دو، یا اسلام قبول کرو، یا تمہارے اور ہمارے درمیان جنگ اور تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور کہا کہ تم کن شاہی آداب کا اور کن کا تم کہہ رہے ہو مجھے آداب کا؟ میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے کہ میں اگر وہ یہاں پڑھوں تو تمہارے محلات کی دیواروں میں دراڑیں پڑ جائیں۔ یہ کون؟ جن کا اندر مضبوط تھا، جن کی اپنی نظریہ، اپنی ایک سوچ تھی، اور وہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے ظاہری چیزوں کا سہارا نہیں لیا کرتے۔ اسی لیے یہاں بات کی گئی ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ چونکہ کون خوبصورت کون ہے؟ خوبصورت وہ ہے جس کا دل خوبصورت ہے، خوبصورت وہ ہے جس کی روح خوبصورت ہے، خوبصورت وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ اب یہ ایمان والا اس کی شخصیت کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شخصیت کو ظاہری چیزوں کی، اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک طاقت ہے، اور اسی طاقت کی بنا پر ہی فیصلے ہوں گے۔ یہاں ایک شاعر نے اس کی اچھی منظر کشی کی ہے، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ دیکھو خوشنما لگتا ہے چاند بن گہنے۔ چاند کتنا خوبصورت ہے، لیکن چاند کو آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ انہیں گہنے پہنے ہوں؟ یعنی عورتیں اپنے آپ کو خوبصورت اور دکھانے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتی ہیں،
اور ہر ایک کو دکھانے کے لیے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ علامہ اقبال کی اس نظم کے انہی 4 اشعار پہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس پہ مزید بات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم۔